اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ اگر انسان اپنے اور خدا کے درمیان اصلاح کر لے تو خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس حدیث میں مولائے متقیان علی علیہ السلام انسان کے الہی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چونکہ انسان پیدائشی طور پر خدا پرست پیدا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ کل مولد یولد علی الفطرہ، یعنی ہر نیا پیدا ہونے والا خدا پرست اور الہی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بنیاد صرف خدا پرستی ہے، نہ کوئی اور چیز، نہ قوم، نہ قبیلہ، اور نہ ہی رنگ و جاہ و مقام اہمیت رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، در حقیقت جو لوگ الہی فطرت سے منحرف ہو جاتے ہیں ان کی جہان بینی یعنی ورلڈ ویو مختلف ہوتی ہے، اور جب جہان بینی مختلف ہوگی تو آئیڈیالوجی بھی مختلف ہوگی، اور جب آئیڈیالوجی مختلف ہوگی تو کردار بھی مختلف ہوگا۔ ایک الہی کردار کا مالک ہوگا اور دوسرا شیطانی کردار کے مالک ہوں گے، ایک خدا پرست ہوگا تو دوسرا شیطان پرست۔ لہٰذا یہی سے شناخت کا مسئلہ اپنی اہمیت دکھا دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، شناخت کے بارے میں جب صحیح معلومات ہمارے ہاتھ آئے گی تو پھر ہم آئیڈیالوجی اور جہان بینی کے بارے میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ بعض افراد کی آئیڈیالوجی اس طرح کیوں ہے اور بعض کی اس سے مختلف کیوں ہے۔ لہٰذا ہماری بیس یہ ہے کہ صحیح شناخت کی تعریف کیا ہے اور غلط شناخت کی تعریف کیا ہے۔ اس بیس کی اہمیت کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب شناخت ہماری صحیح ہوگی تو ہماری جہان بینی اور آئیڈیالوجی بھی صحیح ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں جہان بینی اور آئیڈیالوجی کی بنیاد شناخت کے اوپر موقوف ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم صحیح شناخت کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کریں گے تو ہماری فردی اور اجتماعی روابط بالکل مولائے متقیان کے اس حدیث کے مخالف ہوں گے کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ اگر انسان اپنے اور خدا کے درمیان اصلاح کرے تو خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہماری شناخت صحیح نہ ہو تو لوگوں کے ایک دوسرے سے روابط کی بنیاد مفاد پرستی، دنیوی مفادات پر استوار ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے کردار اور اجتماعی روابط میں دوغلا پالیسی یا منافقانہ روابط کی بنیاد پر ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، امام علی علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں ایک بہترین راہ حل بیان فرمایا ہے کہ جس میں نہ تو سماج سے کٹ رہنا اور مختلف وسیع روابط جو سماجی زندگی کا لازمہ ہے اس سے کنارہ کش ہونا، اور نہ ہی سماج میں ہضم اور فنا ہو جانا اور کئی چہرے اور کئی زبان بدلنا ہے، بلکہ دوسروں سے رابطہ قائم کرنا اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کو منظم کرنے کی بنیاد پر ہے۔ ایک اور مثال آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے نام نہاد ویمن ڈے۔ در حقیقت ان دیسی سیکولر افراد نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا یا پھر غلط پہچانا ہے۔ اس غلط پہچان اور شناخت کی وجہ سے اپنی عزت خاک میں ملا دینے کو یہ لوگ تیار ہیں، اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے اس کائنات کے مقصد اور اس کے اہداف کے بارے میں غور و فکر کی ہے، کیا تمہاری زندگی کا مقصد بازاروں میں گھومنا ہی ہے کہ اس کے لیے اتنی زیادہ تک و دو کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، مغربی تہذیب کے جو بنیادی عیوب ہے ان میں سے ایک یہی ہے کہ یہ تہذیب دنیا شناسی اور خود فراموشی کی تہذیب ہے۔ انسان اس تہذیب کے ذریعے دنیا شناس تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جتنا زیادہ دنیا شناس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خود کو بھول بھی جاتا ہے۔ مغرب میں انسانیت کی پستی کا اصل راز یہی ہے۔ مغربی تہذیب نے اگر اہل مغرب کو شراب خوری اور جنسی اختلاط میں مبتلا کیا ہے تو اس لیے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تلاش کرے اپنی ذات سے غفلت اور اسے بلا دینے کے درپے ہیں۔ ان کی تمام قوت عمل ایجادات، اختراعات اور جنگی وسائل کے مہیا کرنے پر صرف ہوتی ہے، جس کی بنیاد اپنے آپ سے فرار ہے، نہ اپنے آپ پر حکومت اور اپنے نفس پر تسلط۔ میرے عزیز دوستو، اس سلسلے میں مزید مطالب آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صرف آخر میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نورانی جملے کو بیان کرتا چلوں کہ واقعی کیوں انسان اپنی شناخت اور پہچان سے عاجز ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی اپنی شناخت اور معرفت سے عاجزی کا ایک سبب حب نفس ہے، یعنی حب نفس
ایک حجاب اور پردے کی صورت میں انسان کی اپنی حقیقی شناخت کے مقابلے میں رکاوٹ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔